الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو اس دور میں اٹھنے والے فتنے ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو فتنہ اس دور میں اور اس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اٹھا وہ ختم نبوت سے انکار کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک بالکل واضح ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا لفظ عربی زبان میں مہر کے لیے اور سیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ختم العمل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرغ من العمل۔ ختم الکتاب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خط بند کر کے اس پر مہر لگا کر اسے محفوظ کر دیا گیا۔ ختامہ مسک قرآن پاک میں آتا ہے سرب و مہر شراب کے لیے۔ خاتم القوم آخرهم، قوم کا آخری آدمی، یہ محاورہ ہے عربی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سلسلہ انبیاء اور رسل کے آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا ہے، سرب و مہر کر دیا ہے، سیل کر دیا۔ اس سلسلے میں احادیث کی کتابوں میں بے شمار احادیث موجود ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ ونصرت برعب، اور میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ۔ وحلت لی الغنائم، اور دشمن کا مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کر دی گئی ہے۔ وارسلت الی خلق کافہ، اور میں تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، اور میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ ترمذی اور مسند احمد میں ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو ترمذی میں، موطا امام مالک اور مستدرک حاکم میں آیا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ابو داود میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، اور میری امت میں 30 کذاب یعنی جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ زعم کرے گا اور یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ خاتم النبیین میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اجماع صحابہ کی طرف جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس پر متفق تھے کہ کوئی بھی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ شخص نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو نبوت محمدی میں شریک سمجھتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اسے قتل کر کے اس فتنے کا استحصال کیا۔ اس کے بعد فقہائے امت کی باری آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا کہ میں نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، تو امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو منع کیا کہ اس سے دلیل بھی طلب نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کا دعویٰ نبوت ہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں
تو ہر صدی ہجری میں ایسے علماء گزرے ہیں. مثلا علامہ ابن جریر طبری 3 صدی ہجری کے عالم ہیں. امام طحاوی 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ابن الحزم 456 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام غزالی 505 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. علامہ زمخشری 538 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. قاضی عیاض 544 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام راضی 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. علامہ علاء الدین بغدادی 725 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ابن کثیر 774 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. علامہ سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ملا علی قاری 1016 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور علی هذا القیاس آگے ان سب نے بالاتفاق خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول. ان دلائل کی روشنی میں قادیانی فرقہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں. آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے ان پر پابندی ہے کہ یہ شعائر اسلام اپنا نہیں سکتے، یعنی عام مسلمانوں کی طرح یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا نہیں سکتے. یہ ان پر پابندی ہے کہ یہ اپنے معبد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت کو صلاۃ نہیں کہہ سکتے. اپنی عبادت کے لیے بلانے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں لیکن اذان کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو کنفیوز نہ کریں. یہ چونکہ ایک الگ مذہب ہے، یہ ایک الگ دین ہے، تو یہ اپنے دین کے لیے الگ شعار تو بنا سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے شعار استعمال نہیں کر سکتے تاکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو. دوسرا جو فتنہ ہے آج کے دور کا وہ فتنہ ہے توہین رسالت ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک بالکل واضح ہے. اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ایک رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی سلسلے میں آگے آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں ملعونین، یہ لوگ لعنت زدہ ہیں. اینما ثقفوا، ان کو جہاں بھی پاؤ، اخذوا، ان کو اریسٹ کرو، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں قتل کر دو. کعب بن اشرف یہ ایک یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو 3 صحابہ حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اس کو جا کر قتل کر دیا. ابن حنتل کی لونڈیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا تو فتح مکہ کے دن صحابہ کرام نے ان کو تلاش کیا اور ان میں سے ایک غلاف کعبہ کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہاں سے نکال کر اس کو قتل کر دیا. فقہا کی اکثریت ابن تیمیہ، قاضی عیاض، ملا علی قاری وغیرہ یہ سب اس پر متفق ہیں اور انہوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ شاتم رسول کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. پاکستان کے قانون تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے مطابق توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. لہذا پاکستان میں یا پوری امت میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور اگر وہ پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر رہتا ہے، پاکستان کی حدود کے اندر رہتا ہے، تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اسے اریسٹ کیا جائے اور قانون کے حوالے کیا جائے اور قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے. ایک اور فتنہ آج کے دور کا وہ فتنہ انکار سنت ہے، اور گزشتہ 1.5 صدی میں یہ مختلف انداز سے بر صغیر میں سر اٹھاتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت فرمائی وہ یہ کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس پر علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ دین کے یہ دو بنیادی سورس ہیں، ایک قرآن، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن کی سب سے معتبر ترین اور مکمل ترین تشریح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے بغیر قرآن کے احکام کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا اور ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بر صغیر کے اندر کچھ لوگ ایسے اٹھے، جن میں سے سب سے پہلے عبداللہ چکڑالوی صاحب تھے، جنہوں نے یہ آواز لگائی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم سنت کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے دین کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا۔ پھر ان کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، غلام احمد پرویز، اور انہوں نے سنت اور حدیث کا انکار کیا اور اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے، اور آج کے دور میں جاوید غامدی صاحب بھی اس میں بہت سارے باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس پر بالکل یکسو ہونا چاہیے کہ دین کے دو بنیادی مآخذ ہیں، ایک قرآن، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قرآن کی منشا ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی اگر ہم سنت کو بیچ میں سے نکال دیں۔ مثلا قرآن پاک ہمیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ أَقِيمُ الصَّلَاةَ أَقِيمُ الصَّلَاةَ بار بار یہ حکم دیتا ہے، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، لیکن یہ صلاۃ کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کیا ہے، کن پر واجب ہے، کس نصاب سے واجب ہے، اس کی تفصیلات ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں، اور سنت کے معلوم کرنے کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جسے محدثین نے بہت جانفشانی سے جمع کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا قرآن اور سنت کا ذریعہ حدیث یہ دین کی لازمی حصے ہیں، اساسات ہیں، بنیاد ہیں، اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔